اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن فی الناس یأتوک رجالا وعلی کل ضامر صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مستحکم اور مضبوط دین پر پیدا کیا اور محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں اتارا، اور پھر اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم تعلیمات اہل بیت کو یہاں آ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآنی سے متعلق ہماری گفتگو نماز اور روزے کے سلسلے میں ہو چکی۔ ہم نماز اور روزے کے سلسلے میں گفتگو کر چکے۔ اب فروع دین میں سے تیسری چیز، فروع دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج۔ الحمدللہ ہم نے نماز کے بارے میں جتنے حد تک ہم بیان کر سکتے تھے بیان کیا، اور روزے کی گفتگو کی۔ اب تیسرے حج کے سلسلے میں ہم گفتگو کرنا شروع کر رہے ہیں، اور خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ان ایام کو، جو یہ دن چل رہے ہیں، ان ایام کو اور ان مہینوں کو شہر حج کہا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ حتیٰ قرآن مجید میں ان مہینوں کے بارے میں یہ کہا گیا یہ مہینے حج کے ہیں، اور اللہ نے ان مہینوں میں جنگ کو حرام قرار دیا ہے۔ حتیٰ اسلام آنے سے پہلے بھی لوگ ان مہینوں میں پورے سال لڑتے تھے، لیکن ان مہینوں میں جنگ بند کر دیا کرتے تھے، صلح ہو جاتی تھی پہلے بھی، اور اللہ نے ان کی یہ بات پسند کی، اور شریعت میں بھی ان مہینوں میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیا کہ جنگ نہ کی جائے۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے شہر حرام، جنگ کرنا حرام ہے۔ اس لیے ذی الحجۃ الحرام، ذی قعدۃ الحرام، محرم الحرام، یعنی حرام ہے، یہاں نہیں کر سکتے آپ جنگ۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے سیکھنے کی توفیق دی۔ اللہ نے حج کے سلسلے میں قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے۔ سب سے اہم آیت کہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کی یہ ہے کہ جس میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کو بلاؤ حج کی طرف۔ حضرت ابراہیم بلاؤ لوگوں کو، اور حضرت ابراہیم نے لوگوں کو بلایا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں اور باپ کے صلبوں میں پائے جانے والے بچے بھی، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، اور جنہوں نے لبیک کہا وہ حج سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور ہر کسی کو حج کی، اگر اللہ نے پیسہ بھی نہ دیا ہو، اگر اللہ نے نہیں بھی دیا ہو، تو کم سے کم تمنا رکھنی چاہیے حج کی کہ اللہ مجھے حج نصیب کر۔ حتیٰ ماہ رمضان کی دعاؤں میں تقریباً اکثر دعاؤں میں ائمہ علیہم السلام نے حج کے لیے دعا کی ہے کہ اے پروردگار مجھے حج عطا فرما، اے پروردگار مجھے حج پر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اکثر دعاؤں میں ماہ رمضان کی حج کی دعا ضرور کی ہے ائمہ نے۔ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، اتنا اہم ہے ائمہ کی نگاہ میں حج پر جانا۔ ہمیں بھی کم سے کم، اگر ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ تو
کہیں نیت کریں کہ میں جاؤں گا حج پر، مجھے جانا نصیب ہو۔ جن کو نہیں ہے کم سے کم تمنا رکھیں کہ اللہ، اے اللہ مجھے نواز دے تاکہ میں تیرے گھر کی زیارت کر سکوں، اس گھر کو دیکھ سکوں جہاں علی کی ولادت ہوئی، اس حج کو اس کعبے کو دیکھ سکوں جہاں رسول اللہ مولا کائنات کو لینے گئے، اس کعبے کو دیکھ سکوں جس کو دیکھنے کی تمنا خود رسول اللہ مدینے میں رکھتے تھے، اس کعبے کو دیکھ سکوں جہاں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کی فوج میں داخل ہوں گے، تو ہمیں کم سے کم وہاں جانے کی تمنا ہونی چاہیے، ہم وہاں کی تمنا رکھیں اور تمنا کرنی چاہیے۔ تو ایک آیت میں اللہ جناب ابراہیم کو متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم لوگوں میں یہ آواز لگا دو، یہ منادی کر دو، چلا کے کہہ دو کہ حج کے لیے آئیں، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، تمہاری طرف لوگ پیدل چل کے پا پیادہ اور سواریوں پر آئیں گے حج کے لیے۔ اور آج جو حج پر لوگ جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ نے گویا ہمیں حج پر بلایا ہے، اللہ نے جناب ابراہیم۔ اسی لیے جب حاجی میقات پر پہنچتا ہے، اور جیسا کہ انشاءاللہ بیان کریں گے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے تو وہاں اللہ اکبر ہم نہیں کہتے نیت کے بعد، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن وہاں اللہ اکبر نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، کہ اے پروردگار میں آ گیا، میں حاضر ہو گیا، تو نے مجھے پکارا تھا ابراہیم کے ذریعے، میں اب حاضر ہو گیا تیری بارگاہ میں، لبیک۔ جیسے اسکول میں ٹیچر حاضری لگاتا ہے اور سب کہتے ہیں لبیک، ہاں میں حاضر ہوں، ہاں میں حاضر ہوں، ایسی وہاں پر جا کر حاجی کہتا ہے اے اللہ تو نے جو ابراہیم کے ذریعے بلایا تھا میں آ گیا، میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا، لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ آواز لگاتا ہے۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے ایسی جگہ پر جہاں اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جنہوں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہا ہے، اور ائمہ نے ان باتوں کو انجام دیا ہے جو انشاءاللہ میں ابھی بیان کروں گا۔ پھر دوسری آیت میں دوسری جگہ پر اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا یہ حق ہے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے یہ حق ہے، اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تمام لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، حِجُّ الْبَيْتِ، کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے نکلیں، حج البیت، من استطاع الیہ سبیلا، جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ جب استطاعت آ گئی، جب طاقت آ گئی، تب تو جانا واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، مجھے اللہ نے اتنا دے دیا۔ لیکن اگر کوئی محبت میں اللہ کی کہے کہ نہیں میں سب کچھ کر کے مجھے تو حج پر جانا ہی ہے، تو یہ مستحب ہے انسان کے لیے کہ اللہ کے لیے عمرے پر اللہ کو دیکھنے کے لیے حج پر نکلے جائے، مستحب ہو جائے گا اس کے لیے۔ اگر وہ واقعاً کہیں سے اکٹھا کر کے کچھ بھی کر کے جا سکتا ہے تو مستحب پر، لیکن اگر بالکل اس کو نارمل حالت میں ہی اتنا پیسہ مل گیا کہ وہ جا سکتا ہے تب واجب ہے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ حج پر جانا ہر اس انسان پر واجب ہے جس کو اللہ نے عقل و شعور اور اتنا پیسہ اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے، اس پر واجب ہے۔ پھر اللہ تیسری آیت میں ارشاد وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو، مکمل انجام دو، یعنی انجام دو، مکمل طریقے سے انجام دو حج کے لیے۔ اور پھر ایک مرتبہ رسول نے حج کیا اپنی زندگی میں، ایک مرتبہ حج کیا رسول نے، جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، پہلا اور آپ کا آخری حج تھا جس کو رسول نے انجام دیا۔ اس حج میں رسول کو یہ حکم ملا کہ اے رسول آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، سورہ برات میں اللہ کہتا ہے اعلان کر دیجئے
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیجئے، إِنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ مشرکین سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، چاہے اپنی ہوا و ہوس کو، چاہے اپنے دل کو، چاہے کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، اللہ ان سے بری ہے اور ان کا رسول بھی ان سے بری ہے۔ ان کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہے، اللہ کا راستہ الگ ہے، رسول کا راستہ، اللہ اور رسول کا راستہ الگ ہے اس آدمی کا کہ جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا مانتا ہے، اس کا راستہ الگ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ایک حج کیا اور آخری حج کیا، اور یہ اللہ نے اعلان بھی وہاں پر کروا دیا، اور جہاں یہ اعلان کروایا کہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے والے کا راستہ الگ ہے، اللہ اور رسول کا راستہ الگ ہے، اپنی توحید کے اعلان کے ساتھ جب یہی رسول غدیر کے میدان میں واپس آئے، وہیں علی کی مولائیت کا اعلان بھی کروایا کہ دیکھ لو، توحید کے ساتھ میں رسول اور میرے بعد علی میرا امام، یعنی توحید، نبوت، امامت، سب کو ساتھ لے کر چلو گے تو تمہارا دین مکمل ہے، اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو تمہارا دین مکمل نہیں ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، تقریباً ہمارے تمام ائمہ نے حج انجام دیا، تقریباً تمام ائمہ نے، مجھے روایت نہیں ملتی کہ کسی امام نے حج انجام نہ دیا ہو، تمام ائمہ نے تقریباً حج انجام دیا ہے۔ تو ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حج کرنے کے لیے نکلیں۔ حتیٰ بعض ائمہ، خاص طور سے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ نے 25 حج مدینے سے لے کر مکے تک پیدل چل کے کیے ہیں، پیدل، اونٹ پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پیدل چل کے مدینے سے مکے تک امام حسن علیہ السلام پیدل چلے اور حج پر گئے۔ کیا ہے اس حج میں راز؟ کیا پوشیدہ ہے اس میں؟ کیا چیز ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ امام پیدل چل کے حج پر جا رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں تاکہ حج پر پہنچ جائیں؟ راز کیا ہے؟ جب میں نے یہ روایت پڑھی تب مجھے تھوڑا سا اس کا راز پتہ چلا۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں حج پر جانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے پیسے سے نوازا ہے، میں جا سکتا ہوں، کیا میں ایسا کروں کہ یہ پیسہ حج پر نہ جا کر کسی کو دے دوں، حج پر نہ جاؤں کسی کو دے دوں، حج نہ کروں؟ تو مکے میں ایک پہاڑ تھا ابو القبیس کے نام سے، اس کی طرف، پہاڑ کی طرف رسول اللہ اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر اس پہاڑ کے برابر سونا، پہاڑ کے برابر سونا تو راہ خدا میں خرچ کرے، تب بھی وہ چیز جو حج میں اللہ تجھے عطا کرنے والا ہے وہ عطا نہیں ہوگی، وہ نہیں ملے گی جو حج میں تجھے ملنے والی ہے، جو حج کے انجام دینے کے بعد تجھے ملنے والی ہے۔ ہمارا اور آپ کا رسول روایت میں کیا ہے اس کے پیچھے ہم نہیں سمجھ سکتے، ظاہری ہم پیسے کو نہیں دیکھیں کہ اتنا بہت سا پیسہ جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ یہ رسول نے فرمایا، اتنا اگر خرچ کرو تب بھی حج کے بعد اللہ جو تمہیں دینے والا ہے وہ نہیں مل سکتا، اتنا بھی خرچ کرو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ ائمہ ہمارے کیوں جاتے ہیں، اپنے ساتھ اصحاب کو کیوں لے کر جاتے ہیں، کیوں حج پر نکلتے ہیں؟ لیکن ہاں، دل پاک، صاف، مال پاکیزہ، حلال مال، نیتیں صاف، حج ہی کے لیے ہم جا رہے ہوں، اللہ ہی کی خاطر ہم جا رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حج پر جا رہے ہیں تاکہ ہم کو حاجی کہا جائے، ہم کربلا جا رہے ہیں تاکہ ہم کو کربلائی کہا جائے، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں تاکہ ہم کو زیارت کرنے والا کہا جائے، نہیں، للہ۔ اسی لیے آیت میں کہا کہ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کام انجام دیا جائے، خالصتاً للہ، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام نہیں دیا، بلکہ کوئی اور کچھ بھی سوچ ہو چاہے ہماری،
کچھ بھی سوچ لے کر جائیں ہم اللہ کے علاوہ، تو وہ حج نہیں ہے، وہ حقیقت میں ہمارا حج نہیں ہے۔ ہمیں جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، ہمیں جو عمل بھی انجام دینا ہے وہ اللہ کے لیے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، حج کا موقع ہے، مولا بھی حج پر تشریف فرما ہے، اور وہ شخص آپ کی خدمت میں آتا اور کہتا مولا کتنے حاجی ہیں ماشاءاللہ، کتنا حج کرنے والے لوگ ہیں۔ اور مولا کا خاص صحابی تھے یہ۔ مولا نے کہا اچھا بہت زیادہ حج کرنے والے ہیں؟ کہا ہاں مولا اتنے حاجی موجود ہیں، اتنی بھیڑ آئی ہوئی ہے، کیا کام ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ ذرا تم میری ان دو انگلیوں کے درمیان غور سے دیکھو، ذرا دیکھو، اب دیکھو۔ جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوئی نہ جانے نجس جانور ہے، کوئی جانوروں کی شکل میں، نہ جانے کیسی کیسی شکلیں لوگوں کی تھیں۔ صرف محدود لوگ، لمیٹیڈ لوگ، بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو حاجی نظر آ رہے تھے، حاجیوں کے لباس میں تھے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہیں ہمارے اندر کا انسان ختم تو نہیں ہو گیا، کہیں ہم اندر سے مر تو نہیں گئے، کہیں ہم اندر سے بیکار تو نہیں ہو گئے۔ اوپر سے ہماری باڈی انسان کی ہو لیکن اندر سے ہم کیا ہیں یہ ہمیں پتہ لگانا، روزانہ سوچنا چاہیے، روزانہ، کہ ہمارے اندر وہ انسان ہے یا نہیں، وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ یہ انسان کو اللہ نے صرف ایسا بنایا ہے، یہ اندر سے کچھ بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، اس میں ایسی ایبیلٹی ہے، اس کو یہ اختیار دیا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کمہار جو ہے برتن بناتے وقت جیسا برتن کو ڈھالتا ہے ویسا برتن بنتا چلا جاتا ہے، جیسا بناتا ہے، جیسی شکل دے گا ویسا بن جائے۔ ایسے ہی ہم لوگ ہیں، جیسے اپنی روح اپنی باڈی کو شکل دیں گے ویسے ہمارے ہو جائے گی۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ نے ہمارے آپشنل کیا ہے، ہم کو بنایا انسان ہے لیکن ہمیں یہاں اختیار دے کر بھیجا ہے کہ ہم دنیا سے جب جا رہے ہیں تو کیا بن کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں حج پر جاتے وقت یا کربلا جاتے وقت یا زیارتوں پر جاتے وقت یا نمازوں میں جاتے وقت یا عبادت کرتے وقت یا خرچ کرتے وقت، کسی غریب کی مدد کرتے وقت، جو بھی نیک کام ہم کر رہے ہیں اس وقت کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہے میری نیت کیا ہے۔ صرف ایک ہی نسخہ رکھیں، ہمیشہ یہی سوچیں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں للہ رب العالمین، اللہ کی خاطر، چاہے سب مجھے برا کہیں، جس کو میں دے رہا ہوں وہ مجھے برا کہتا رہے، لیکن میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہی کام ہونا چاہیے۔ امام نے ہمیں سکھایا، دیکھو حج چھوڑنا نہیں، ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں۔ اگر تم پر اللہ نے ہدایت دے دی، تم کو اللہ نے نواز دیا تو جاؤ، اگر نہیں ہے کم سے کم اپنی نمازوں میں دعا مانگو، اے اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے، اے اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے، اے اللہ ہمیں کعبے کی زیارت نصیب کر دے۔ اللہ سے آج کی اس رات میں دعا ہے، ہم نے احکام شروع کیے ہیں، اللہ انشاءاللہ اماموں کے حج کے صدقے میں، ائمہ کے ان پیدل چلے ہوئے حجوں کے صدقے میں، انشاءاللہ رسول کے حج کے صدقے میں، امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی حج کی توفیق عنایت فرمائے اور مقبول حج پروردگار ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔